الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی قربانیاں۔ ویسے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو یوم عرس ہے وہ 10 رمضان المبارک ہے، لیکن چونکہ ہمارے وہ کچھ موضوعات آگے پیچھے ہو گئے تھے، اس بنا پر ہم نے اس کو تھوڑا آگے کر لیا۔ اور ویسے بھی شرعاً اس میں کوئی ممانعت نہیں کہ بزرگان دین کا جو اعراس ہیں آگے پیچھے دنوں میں منائے جا سکتے ہیں۔ اصل مقصد تو ہے ان کی سیرت کو اجاگر کرنا اور انہیں ایصال ثواب کرنا۔ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاتون ہیں جنہیں سب سے پہلے اسلام لانے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ خواتین میں سب سے پہلے حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام لائی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے اس بات میں بڑا اختلاف ہوتا تھا کہ سب سے پہلے اسلام کون لایا، تو آپ نے جو ترتیب رکھی وہ آپ نے یوں ارشاد فرمایا مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق ایمان لائے، عورتوں میں حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ ایمان لائی، بچوں میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایمان لائے، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ جن کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے۔ یہ واحد صحابی ہیں کہ جن کا رب ذوالجلال نے نام لے کر ذکر فرمایا اور ہیں بھی حضور کے غلام۔ قرآن کی عظمت دیکھیں اور اسلام کی آپ روشنی دیکھیں کہ سرکار علیہ السلام کے صحابہ میں سے غلام کا ذکر جو ہے وہ نام لے کر ہے، باقی صحابہ کا بھی ذکر ہے لیکن نام لے کر نہیں، غلام کا ذکر نام لے کر ہے۔ یہ ہے اسلام کا انصاف۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ترتیب رکھی ہے کہ مردوں میں سیدنا ابوبکر صدیق، عورتوں میں حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ، بچوں میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ، اور غلاموں میں حضرت سیدنا زید بن حارثہ جو حضور کے منہ بولے بیٹے بھی ہیں، وہ ایمان لائے تھے۔ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ پاک کی ایک مالدار خاتون تھی۔ آپ ذرا یہ جو سعودیہ عرب ہے اس کے نقشے پر غور کریں۔ ویسے اصل نام تو ہے اس کا حجاز مقدس، لیکن یہ آل سعود جب قابض ہوا تو اس وقت انہوں نے اس کو سعودیہ کا نام دے دیا۔ ویسے اصل نام ہے حجاز مقدس۔ حجاز مقدس کا آپ نقشہ دیکھیں تو ابھی بھی حجاز مقدس کا 90% حصہ یہ خالی ہے، اور 10% حصے کے اندر جو ہے یہ آبادی ہے، اور وہ بھی اس طرح ایک گرین لائن ہے، اس کے اندر آبادی ہے، ارد گرد سارے کے سارے صحرا ہیں۔ تو ادھر کے جو لوگ تھے لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، وہ گرمی سردیوں کا سفر کر کے تجارت کر کے اپنا روزگار وغیرہ مہیا کیا کرتے تھے۔ تو ایک طرف یمن تھا، ایک طرف شام تھا۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ مکہ پاک کی ایک بہت بڑی تاجرہ تھی، تو حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، ویسے تو ایک لمبی یہ ایک داستان ہے، میں مختصر عرض کر رہا ہوں کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ ہر شق کو بیان کیا جائے۔ صرف یہ بات یاد رکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا سفر ملک شام کا 12 سال کی عمر میں کیا تھا۔ 12 سال کی عمر میں آپ شہر بصرہ میں پہنچے تو ادھر ایک راہب تھا، اس نے آپ کو دیکھ کر پہچان لیا یہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ انہوں نے جناب ابو طالب سے عرض کیا اگر تم میرا مشورہ قبول کرو تو اس نوجوان کو، اس بچے کو واپس مکہ پاک لے جاؤ، کیونکہ آگے یہودی ہیں ملک شام میں، وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان لیں گے تو کہیں یہ انہیں شہید نہ کر دیں۔ ان مقدس شخصیت کو جن کی عمر ابھی صرف 12 سال ہے، لیکن مجھے نبوت کے آثار اس میں نظر آ رہے ہیں۔ ہم نے اپنی کتاب تورات میں پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی ایسے ایسے ہوں گے، جب وہ چلیں گے تو ان پر آسمانوں سے بادلوں کا سایہ خود بخود ہو جائے گا۔ میں وہ ساری نشانیاں دیکھ رہا ہوں، لہذا میرا مشورہ ہے کہ اس بچے کو تم واپس لے جاؤ۔ جناب ابو طالب تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس لے آئے، لیکن جس وقت مسئلہ یہ بنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 25 سال کی عمر کے ہوئے تو جناب ابو طالب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اپنے گھر کا روزگار وغیرہ چلاؤں، تو اگر کیوں نہ
میرا آپ مشورہ قبول کریں کہ آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو مکہ پاک کی ایک بہت امیر خاتون ہے ان کے پاس جائیں اور عرض کریں کہ میں صادق و امین کے لقب سے تو پہلے ہی مشہور ہوں، آپ مجھے اپنا مال دیں تاکہ میں ملک شام میں جا کر تجارت کروں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو طبیعت تھی کہ کسی سے سوال نہیں کرنا، اب حالانکہ یہ تو کاروباری معاملات تھے، میں نے سوال نہیں کرنا، آپ خاموش ہو گئے۔ یہ بات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو کسی ذریعے سے پہنچ گئی کہ جناب ابو طالب نے مشورہ دیا ہے کہ آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا سامان لے کر ملک شام جائیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ گوارا نہیں کہ آپ سے آ کر سوال کریں اور آ کر جو ہے وہ اپنی تجارت کی بھیک مانگیں، لہٰذا وہ خاموش ہو گئے، وہ بڑے خوددار ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود اپنے غلام میسرہ کو بھیجا اور جا کر کہا، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ چاہتی ہیں کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی ملک شام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان لے کر جائیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرما لیا۔ اب حضرت میسرہ جو کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے غلام تھے، انہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو نصیحتیں کی تھی، فرمایا تم ملک شام جا رہے ہو، یہ نہیں کہ تمہیں میں سیکیورٹی کے طور پر بھیجنی ہوں، تم نے اس کی رکھوالی کرنی ہے معاذ اللہ، بلکہ میں تمہیں اس لیے بھیج رہی ہوں تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تم ملک شام جاؤ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کرو، ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ اصل مقصد یہ تھا۔ حضرت میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملک شام گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نے روز و شب دیکھے، لیل و نہار دیکھے کہ یہ شخصیت کتنی پیاری شخصیت ہے اور کس قدر یہ انصاف کے ساتھ کام کرتے ہیں اور صادق ہیں اور امین ہیں، سارے اوصاف انہوں نے دیکھے۔ اور مزیدار بات یہ کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو سامان بھیجا کرتی تھی مختلف لوگوں کو کے ساتھ مزاربت کر کے، تو اس میں اتنا نفع نہیں ہوتا تھا، لیکن جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ ڈیل ہوئی تو اس بار نفع ڈبل ہوا، پہلے جو سنگل نفع ہوتا تھا اب ڈبل ہوا، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی متاثر ہوئی۔ متاثر تو پہلے ہی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شروع ہی سے پاک باز تھے، پاک دامن تھے، صادق و امین کے لقب سے مشہور تھے، تو آپ بڑی متاثر ہوئی، یہ نوجوان تو ماشاءاللہ بڑا ہنرمند ہے اور بڑا سلیقے والا ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 25 سال تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے نکاح کے پیغام کو قبول کیا اور جناب ابو طالب نے آپ کے نکاح کا خطبہ پڑھا اور دوسری طرف سے ورقہ بن نوفل نے خطبہ پڑھا اور جو ہے نا وہ آپس میں ایجاب و قبول ہوا۔ بہرحال حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں آنے کے بعد اسلام کو وہ فائدہ پہنچایا کہ کسی عورت نے اتنا فائدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پہنچایا۔ مردوں میں سب سے زیادہ فائدہ حضرت ابوبکر صدیق نے پہنچایا اسلام کو اپنے مال کے ذریعے، اور عورتوں میں سب سے زیادہ جو فائدہ ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال نے اسلام کو اور بانی اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اور پھر دیکھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی امیر ترین عورت، اور جب 40 سال کی عمر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا، اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو عمر تھی وہ 55 سال ہو گئی تھی۔ اس کے بعد کا جو دور ہے وہ تکالیف کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے کہ کفار نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر معاذ اللہ ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیے۔ اور پھر یہ دیکھیں 40 سال کی عمر میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا، پہلی وحی نازل ہوئی، تو پہلی وحی لے کر جب آپ گھر تشریف لائے تو اس وقت آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کانپ رہے تھے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ کے پاس آ کر سارا ماجرا بتایا تو انہوں نے کہا آپ گھبرائے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گھبرائے نہیں، اس لیے کہ آپ کا رب آپ پر بڑا مہربان ہے، اس نے آپ کو نبوت کے لیے مختص کیا ہے، نبوت کے منصب پر فائز کیا ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی بننے کے بعد سب سے پہلے تسلی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے دی تھی۔ نبی تو آپ پہلے بھی تھے لیکن اعلان نبوت ابھی نہیں کیا تھا، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا۔
تو اس موقع پر یہ قرآن مجید کی پھر آیات نازل ہوئی تھی، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اے کپڑا اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے۔ بہرحال آگے پھر زمانہ گزرتا گیا 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، بعد میں کفار نے آپ کو تکالیف دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ جناب ابو طالب کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے خاندان کو شعب ابی طالب کے اندر محصور کر دیا گیا، اور یہ نبوت کا 10واں سال بنتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، 40 سال کی عمر میں حضور نے اعلان نبوت کیا ہے اور 13 سال آپ مکہ میں رہے ہیں، تو کتنے ہو گئے؟ 53 سال۔ مکہ میں آپ ٹوٹل عرصہ 53 سال رہے ہیں، اور 53 سال کی عمر میں آپ نے مدینہ پاک ہجرت کی، اور 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال ظاہری ہوا۔ یہ ہے مکمل سیرت۔ اب ادھر یہ جو سوچ سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے، نبوت کا جب 10واں سال آیا، 10ویں سال میں جناب ابو طالب کا وصال ہو گیا، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، بہت بڑا غم تھا، کیونکہ جناب ابو طالب وہ شخصیت تھے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہر قربانی دی، کہ جس وقت سوشل بائیکاٹ کیا گیا آپ کا، تو جناب ابو طالب نے اس کو قبول کیا، اور آپ خود جا کر شعب ابی طالب میں محصور ہو گئے۔ میں اپنے بھتیجے کو نہیں چھوڑوں گا، میں اپنے بھتیجے کو نہیں چھوڑوں گا، میں ان کے ہر کام میں ان کے ساتھ ہوں۔ اور جس وقت آپ کو کہا بھی گیا جناب ابو طالب کو کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، تو نبی علیہ السلام نے جب فرمایا کہ اے چچا، اگر یہ سورج اور چاند کو میرے دونوں ہاتھوں پر رکھ دو تو میں اسلام کی تبلیغ سے تب بھی باز نہیں آؤں گا۔ پھر جناب ابو طالب نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، میں اب آپ کے ساتھ ہوں۔ اچھا، 10ویں سال کے اندر، اب جو میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، اعلان نبوت کے 10ویں سال میں جناب ابو طالب کا وصال ہو گیا۔ ابھی 6 مہینے کا وقت بھی نہیں گزرا تھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غم زدہ رہنے لگے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سال کو عام الحزن یا عام الحزن کا سال کرا دیا، یعنی غم کا سال، کہ اس میں آپ کو 2 غم ملے۔ مردوں میں وہ شخصیت کہ جس نے بڑی قربانی دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن میں اپنے گھر رکھا، آج ان کا وصال ہو گیا۔ اور بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنہوں نے کتنے سال گزارے ہیں؟ پورے 25 سال۔ 25 سال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارے ہیں۔ 25 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 50 سال کی عمر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوئی تو اس وقت ان کا وصال ہوا۔ اور رب ذوالجلال نے ساری کی ساری اولاد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ، جو حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھی، کے پیٹ سے تھی، حضرت ماریہ قبطیہ حضور کی ایک لونڈی تھی، باقی ساری کی ساری اولاد حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے ہوئی ہے۔ 2 بیٹے، ایک کا نام قاسم اور ایک کا نام طیب، یا ان کو طاہر بھی کہا جاتا تھا۔ یہ بچپن میں وصال فرما گئے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب ذوالجلال نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے 4 بیٹیاں عطا فرمائی، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، اور سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن، بلکہ یہ سب کی سب اولاد جو تھی یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے تھی۔ اور پھر دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی، دوسری شادی کی کبھی بات بھی نہیں کی۔ ان کے وصال کے بعد آپ نے دوسرے نکاح فرمائے ہیں، ان کی زندگی میں نہیں فرمائے۔ اور پھر یہ بھی بات ہے سیرت کے حوالہ سے کہ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ رشک کیا کرتی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کثرت کے ساتھ خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کرتے ہیں، وہ تو ایک بوڑھی خاتون تھی، ان کے تو منہ میں دانت بھی نہیں تھے، کیونکہ اس وقت جب ان کا وصال ہو تو 65 سال عمر تھی ان کی، حضور کی 50 سال عمر تھی اس وقت۔ تو عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں آپ کی اور بھی جو زوجات ہیں وہ ان سے افضل ہیں، وہ جوانی کی حالت میں آپ سے ان کا نکاح ہوا تھا، لیکن آپ اس بوڑھی عورت کی ہر وقت تعریف کرتے رہتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں اس کی تعریف کیوں نہ کروں، وہ تو وہ خاتون تھی کہ جس نے اسلام کو اور مجھے سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا۔ میں جب مجھے سب چھوڑ گئے تو خدیجہ الکبریٰ نے مجھے نہیں چھوڑا، مکہ کے کافروں نے مجھ پر ظلم ڈھائے تو یہ ان کے سامنے آڑ بن گئی اور ان کے مال میں اسلام کو نفع دیا، میں اس بی بی کو کیسے بھول سکتا ہوں۔ بلکہ حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانور جب ذبح کرتے تھے، اچھا یہ عربوں کا ایک دستور ہے
جس طرح ہم تو جاتے ہیں نا کلو 2 کلو گوشت لے آتے ہیں، عرب اس طرح نہیں کرتے. وہ جاتے ہیں نا دکان پہ تو پورا کا پورا بکرا لے آتے ہیں، اگرچہ غریب ہی کیوں نہ ہو. یہ ان کا ایک کلچر ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورے کا پورا جانور ذبح کیا کرتے تھے. تو جانور ذبح کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑا سا حصہ نکال کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے، ہدیہ تحفے کے طور پر. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں بھیجتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد کا ایک ذریعہ ہے کہ وہ اگرچہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں لیکن ان کی سہیلیوں کو میں یہ گوشت بھیجتا ہوں تاکہ انہیں بھی حضرت خدیجہ کی یاد آئے اور مجھے بھی ان کی یاد آئے. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکہ پاک کے اندر مقبرۃ الحجوم عربی میں اس کو کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو مقبرۃ المعلات بھی کہتے ہیں، اور اردو زبان کے اندر عام طور پہ کہتے ہیں اپنے جنت المعلا شریف. جنت المعلا شریف مکہ پاک کا جو قبرستان ہے. جس وقت آپ صفا مروہ سے باہر کی طرف آئیں گے تو سیدھے ہاتھ کی جانب جب آپ تھوڑا سا آگے جائیں گے، ابھی تو حرم پاک میں توسیع بہت زیادہ ہو رہی ہے، بہت زیادہ توسیع ہو رہی ہے. یعنی جو لوگ پہلے گئے تھے وہ شاید دیکھ کر ہی پریشان ہو جائیں کہ اتنی توسیع کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار مبارک تک، اس قبرستان تک جتنا وہ سارے کا سارا ایریا تھا وہ سارے کا سارا انہوں نے سیدھا پتھرا کر کے اب ادھر مسجد حرام شریف کی توسیع ہو رہی ہے، بہت زیادہ توسیع ہو رہی ہے. آج میں پچھلے سال جب گیا تھا تو اس وقت یہ منظر دیکھنے میں آئے. تو بہرحال اتنا مشکل نہیں ہے، اگر کوئی صاحب جانا چاہتے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے روضے پر تو صفا مروہ سے فارغ ہو کر تو سیدھے جانب آپ جب جائیں گے تو مقبرۃ المعلات ہے یا مقبرۃ الحجون اسے کہہ لیں، جنت المعلا شریف. اس میں آج بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پورے خاندان جو بھی مکہ پاک میں جو بھی وصال فرما گئے تھے سب کی قبریں اس 4 دیواری کے اندر ہے، جس کے باہر ایک جو ہے نا وہ جنگلہ سا لگا ہے اور آپ جا کر زیارت بھی کر سکتے ہیں. جس طرح مدینہ پاک کے اندر تو بہت زیادہ سختی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا صحابہ کرام علیہم رضوان یا اہل بیت کرام علیہم رضوان کی قبور مبارکہ پر جا کر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، لیکن مکہ پاک کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے. آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار شریف کے باہر گھنٹہ کھڑے رہیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں. یہ بھی آپ کی کرامت ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے باہر آپ کھڑے ہو کر صلاۃ السلام پڑھیں، ایصال ثواب کریں، قرآن پاک پڑھیں، ادھر آپ کو کوئی شرطی نظر نہیں آئے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. میں تو 2 بار حاضر ہوا تو ادھر میں نے یہ منظر دیکھے، اہل سنت و جماعت کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے امام پوری دنیا سے آ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حضور سب سے پہلے صبح حاضری دیتے اور رو رو کر وہ گھنٹہ گھنٹہ دعائیں کرتے. اور مجھے حیرانگی اس بات پہ تھی وہ سارے کے سارے توسل اور وسیلے کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. سعدنا فی الدنیا فوزنا بالاخری بخدیجہ الکبریٰ و فاطمہ الزہرا. ترجمہ یہ بنتا ہے اے اللہ ہم کو سعادت مند کر دے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے طفیل اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے طفیل. تو بہرحال آپ میں سے جو احباب حج عمرہ کی زیارت سے مشرف ہوں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار مقدس پر لازمی حاضر ہوں اور وہ مقام دیکھیں کہ وہ مقام اسی طرح موجود ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوئی. جو آپ کی قبور مقدسہ پہلے تھی، یہ الگ بات ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے وہ قبے اور جو مزارات تھے وہ ڈھا دیے، مزارات انہوں نے اگرچہ ڈھا دیے لیکن وہ جو قبور مقدسہ ہیں وہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے. اس لیے احباب ذوالفقار میں عرض کر رہا تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے احسان کو ماننا پوری امت پر واجب ہے. پوری امت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے احسان کے نیچے دبی ہوئی ہے. اس لیے ہمیں ان کی سیرت کو نہیں بھولنا چاہیے اور اپنی اولاد کو بھی ان کی سیرت پڑھانی چاہیے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کس قدر وفا کی. شروع اسلام میں تو ان کے پاس بڑا مال تھا، وہ مال خرچ کرتی رہی. پھر بعد میں وہ دور بھی آیا کہ شاہ ابی طالب معصور ہو گئی تو کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، صبر. اور اسلام پر انہوں نے جو اسلام کے لیے جو انہوں نے قربانیاں دی اور اسلام میں جو انہوں نے زندگی گزاری وہ قابل دید ہے اور وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکے کی اس قدر امیر خاتون تھی، لیکن اب کیا حال ہے. سرکار علیہ السلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. ایک یہ اور ایک مصعب بن عمیر تھے، مدینہ پاک میں ان کا مزار مقدس ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقبرہ میں. وہ اسلام سے پہلے ہر روز ایک جوڑا بدلا کرتے تھے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے
میں یہ تو وہ بندہ تھا جو روز جوڑا بدلتا تھا، آج یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ ہفتہ ہفتہ اس کو لباس بدلنا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ تو احباب ذوالفقار ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج تمام کے ساتھ حسن ظن رکھنے کی اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی، ان سے محبت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ یاد رکھیں صحابہ نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت نے سب کچھ حضور پہ قربان کر دیا۔ ذات محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہی وہ ذات ہے کہ جس پر سب نے اپنی جانوں کو وارا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ سب سے محبت کریں، سب سے پیار کریں، کسی کا بھی اپنے دل میں بغض نہ رکھیں، کسی کی بھی کوئی بات اپنے دل میں نہ رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی